14 अगस्त सन 1947 को सब्ज हिलाली परचम दुनिया के नक्शे पर उभरा। एक ऐसी मुमलिकत जिसके हसूल के लिए लाखों लोगों ने जानें कुर्बान की, लेकिन आज़ादी पर कोई समझौता ना किया। जहां एक जानिब मुहाजिरीन अभी तक तकसीम के शहर से बाहर न निकल पाए थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे कि जो हालात से बेनियाज थे। अपना माल असबाब सरहद की बेरहम लकीर की उस जानिब छोड़ आने के बावजूद दिल में नए वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनमें ठाठे मार रहा था। जहां एक तरफ रोजगार की फिक्र छाई हो और दूसरी तरफ सर पर मुस्तकिल साहिबान न हो, वहां मुल्क का नाम फलक के रोशन सितारों में शामिल करने का अज़्म बड़े जान जोखिम का काम था। ये सब सयार गाने शब के सफीर नहीं, बल्कि वो थे कि जिनका काम रोशनी देना था, वो के जिनका ताल्लुक शफक ताब सितारों के उस गिरोह से था कि जिन्होंने सारी उम्र रोशनी बांटने की ठान रखी थी। तो क्यों न जिक्र करें अपने मुल्क के उन दमकते सितारों का। अक्टूबर सन 1947 में लुधियाना के एक मुतवस्सत ख़ानदान की मेज़बानी का शर्फ हिजरत के बाद लाहौर को हासिल हुआ, तो इस ख़ानदान से डॉक्टर रियाजुद्दीन जैसे अजीम साइंसदान ने पाक धरती पर कदम रखा। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुस्सलाम ने डॉक्टर रियाजुद्दीन को यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में बतौर रिसर्च साइंटिस्ट शमूलियत पर आमादा किया, जहां उन्होंने एटम बम की तैयारी में हायल बुनियादी तकनीकी मसाइल और धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले दूर रस असरात के बारे में गहरा मुतालिया किया। ये वो दौर था कि जब मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मुल्क की सलामती को शदीद खतरात लाहक थे और एटमी हथियारों का हुसूल नागुज़ीर था। आपकी खिदमात के इतराफ में सन 1960 में फील्ड मार्शल अयूब खान की जानिब से आपको सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। एटमी हथियारों की तैयारी में मरकजी किरदार अदा करने पर आपको जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की जानिब से सन 1981 में हिलाले इम्तियाज भी दिया गया। डॉक्टर रियाजुद्दीन से शायद कम लोग ही वाकिफ होंगे, लेकिन लियाकत अली खान, सर अब्दुल रशीद, राना भगवान दास, शफैज अहमद फैज, इम्तियाज अली ताज, पतरस बुखारी, अहमद फराज, जॉन एलिया या फिर अनायत हुसैन भट्टी, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, लहरी, मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला, हत्ता के सबिया खानुम, मुसर्रत नज़ीर, तारिक अजीज़ और कवि खान समेत ऐसी बहुत सी शख्सियात ने पाकिस्तान की आज़ादी के बाद के अरसा में कई अजीम कारनामों की बुनियाद रखी। कई ऐसे और बड़े नाम आए जिन्होंने वतन अजीज़ की साख कायम रखी और अपने शोबा जात में नुमाया मकाम हासिल किया। आज के गुमनाम सितारों की जानिब नज़र दौड़ाएं तो यहाँ एक से बढ़कर एक शख्स मौजूद है। मुआशरे में तेज़ी से राइज खाने के ज़िया को रोकने और ग़िज़ाइयत से महरूम अफराद बिलखसूस बच्चों को खाना खिलाने का अज़्म अप्रैल सन 2015 में लम्स यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने उस वक्त किया जब वो मुआशियात की तालीम हासिल कर रहे थे। दौरान तालीम हुज़ैफ़ा अहमद ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि बच जाने वाला ज़ायद खाना पसमानदा तबके को फराहम किया जाए। हुज़ैफ़ा के दोस्तों मूसा आमिर और कासिम जावेद ने फ़ौरन हामी भर ली। इन तीन अफराद ने लाहौर की कच्ची आबादियों में रहने वाले अफराद और रेस्तोरानों, शादियों और घरों में बच जाने वाले जायद खाने के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए रिस्क प्रोजेक्ट का आगाज किया, जो आज भी जारी और सारी है और जिसका सिलसिला मजीद फैलता चला जा रहा है। अब्दुल सत्तारीदी ने इंसानी खिदमत के जिस काम की दाग बेल रखी, अब वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। साथियों, बुलंदियों को छूते देवकामत पहाड़, बर्फीली चोटियों और इसके दरमियान दिल दहला देने वाले खतरनाक पथरीले रस्तों को सर करना भी दिल गुर्दे का काम है। और फिर इस रास्ते पर साइकिल चलाना यकीनी तौर पर कोई आसान काम नहीं, लेकिन पाकिस्तानी खातून साइकिलिस्ट समर खान के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं। पाकिस्तान का ब्याफो ग्लेशियर हो या अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, समर ने बुलंद तरीन चोटियों को दो पहियों पर सर करके पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीड से ताल्लुक़ रखने वाली 29 साला समर खान ने कई खेलों की तरबियत हासिल कर रखी है, लेकिन हर खेल आम खेल से मुख्तलिफ। चाहे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो, माउंटेन बाइकिंग या फिर स्नोबोर्डिंग, हर खतरनाक खेल में समर को महारत हासिल है और अब समर एडवेंचर स्पोर्ट्स को मुल्क में आम करने का अज़्म रखती हैं।
محمد علی ستوارہ نے برفیلے پہاڑوں اور چوٹیوں کو جیت لینے کی جو روایت قائم کی، اس کی کئی زندہ مثالیں ہمیں سمر خان، سمینہ بیگ اور ساجد ستوارہ کی صورت میں ملتی ہیں۔ سائنس ہو، انسانیت ہو، کھیل یا پھر ٹیکنالوجی، وطن عزیز کے سپوتوں نے ہر شعبے میں اپنا نام بنایا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی طلسماتی شخصیات کی کوئی کمی نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس مارکیٹ ایمیزون کے پلیٹ فارم نے پاکستانی کمپنیوں کو اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر کے پوری دنیا تک رسائی کا موقع دے دیا ہے، اور یہ سب ممکن ہوا انیبلرز کمپنی کے CEO اور COO دو بھائیوں ثاقب اظہر اور فیصل اظہر کی کوششوں کی بدولت، جس سے اب پاکستانی کمپنیاں اپنی مصنوعات پوری دنیا میں آن لائن فروخت کر سکیں گی۔ روزانہ کی بنیاد پر ایمیزون کی فروخت کا حجم کم و بیش 3.5 بلین ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کی سالانہ برآمدات 24.5 بلین ڈالر ہے۔ ثاقب اور فیصل کی اس کاوش کے بعد اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ساتھ پاکستان کو منسلک ہونے کا کتنا مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ 21ویں صدی کو اگر الیکٹرانکس عجائبات کا زمانہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جو کل تک ناممکن تھا، آج ایک ٹھوس حقیقت کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان میں گھر بیٹھے آن لائن کمائی کا رجحان بھی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈیولپمنٹ، ڈیزائننگ، مواد لکھنے اور دوسرے بے شمار شعبے ایسے ہیں جہاں فری لانسنگ کی مدد سے ہمارے نوجوان نمایاں رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو فری لانسنگ سے لاکھوں روپے کما رہی ہے۔ تاہم ہشام سرور ان چند گنے چنے افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے فری لانسنگ سے $1 ملین سے زائد کی کمائی کی ہے۔ سن 2007 میں فری لانسنگ کا آغاز کرنے والے ہشام سرور کم عرصہ میں ہی ای لانس، فری لانسر اور گرو جیسی ویب سائٹس پر ویب ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ کی سروسز فراہم کرنے لگے۔ ہشام سرور نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ثابت کیا کہ اگر اپنے شوق کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس سے نہ صرف اچھی کمائی کی جا سکتی ہے بلکہ اپنی زندگی میں کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ IT اور ٹیکنالوجی میں ایک اور درخشاں ستارہ، وہ ستارہ کہ جس نے ملک میں عوامی نظم و نسق کو دیکھنے اور کرنے کے طریقے میں انقلاب برپا کر دیا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی بنیاد رکھنے والے ڈاکٹر عمر سیف کمپیوٹر سائنسدان اور اختراع کار ہیں۔ پنجاب میں ڈیجیٹل گورننس کے لیے بے پناہ تعاون کرنے والے ڈاکٹر عمر سیف نے پاکستان کی پہلی IT یونیورسٹی قائم کی۔ سن 2014 میں انہیں ملک کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ملکی تاریخ میں کئی حیران کن اضافے بھی دیکھے گئے۔ انہی میں سے ایک ممتاز مصنف عارف انیس ہیں، جنہوں نے برطانیہ کے بین الاقوامی سطح پر معروف برین ٹرسٹ کی جانب سے سال 2020 کا برین آف دی ایئر ایوارڈ جیت کر پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا۔ عارف انیس کو یہ ایوارڈ ان کی کورونا وائرس کے دوران خدمات پر دیا گیا۔ اس سے قبل عالمی سطح پر پذیرائی کے حامل مقرر اور ٹرینر عارف انیس نے عالمی سطح پر امن عامہ، انسانی ترقی و بہبود، تعلیم و تربیت کے حوالے سے نمایاں کردار ادا کرنے پر لندن میں گلوبل سمٹ سن 2019 میں گلوبل مین آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ ایسے تمام گمنام ستاروں کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں بڑے اور نمایاں ناموں کی بھی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ چک رام دیوالی کے ایک چھوٹے سے گھر میں ستارہ آنکھوں والی بچی نے ماں کی آغوش میں پہلی دفعہ آنکھ کھولی تو اس کی بڑی بڑی ہلافی آنکھوں سے ذہانت چھلک پڑنے کو بےتاب تھی۔ چند برس بعد جب عرفہ کریم نامی اس پھول نے مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹرز تک اپنی خوشبوئیں بکھیری تو پریوں کی داستانوں اور رومانوی ناولز میں جی کر زندگی گزارنے والی ایوریج پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئی۔ وہ ایک غیر معمولی ذہانت کی حامل بچی تھی جو انسانوں کی مانند 16 برس ہم میں جیتی رہی۔ اکتوبر سن 2012 میں جب سوات کے ایک اسکول کے باہر نہتی لڑکی کے سر میں گولی مارنے والے اس اطمینان کے ساتھ پلٹ گئے کہ یہ باب اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، مگر 15 سالہ قوم کی بہادر بیٹی کا بندوق سے مقابلہ کرنے والوں کو کیا معلوم تھا کہ یہیں سے ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ظلم کی یہ بزدلانہ کارروائی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی۔ ایک بچہ، ایک معلم، ایک کتاب اور ایک قلم دنیا تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام دینے والی ملالہ یوسفزئی کی کوششیں تعلیم سے محروم نہ جانے کتنی بچیوں کو جینے کی امنگ دے گیا۔
دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے آواز اٹھانے والی ملالہ کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سن 2014 میں امن کے نوبیل انعام سے نوازا گیا۔ یہ قدرت کا معجزہ ہی تھا کہ ملالہ بچ گئیں، ورنہ یہاں تو اعتزاز احسن اور APS پشاور کے بہادر بیٹوں نے بھی اپنے لہو سے علم کی شمع کو کبھی نہ بجھنے دیا۔ دور حاضر میں اور بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے ہر شعبہ زندگی میں اس ملک کو ایک منفرد پہچان دی۔ شرمین عبید چنائے جنہوں نے اپنی ویڈیو ڈاکیومنٹریز سے پاکستانی مسائل کو اجاگر کیا اور 88واں اکیڈمی ایوارڈ اپنے نام کیا۔ منیبہ مزاری ایک فنکارہ، سماجی کارکن اور مصنفہ جنہوں نے صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے اقوام متحدہ کے مشن کی پہلی پاکستانی خیر سگالی کی سفیر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 24 سالہ فلائنگ آفیسر مریم مختیار جنہوں نے دوران تربیت فضائی حادثہ میں شہید ہونے والی پاکستان ایئر فورس کی پہلی خاتون پائلٹ ہونے کا ایک بڑا اعزاز اپنے نام کیا۔ حسن صدیقی اور نعمان علی خان جنہوں نے 27 فروری سن 2019 کو پاکستان کے خلاف اڑان بھرنے والے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ حکومت پاکستان نے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر نعمان علی خان اور حسن صدیقی کو ستارہ جرأت سے نوازا۔ بابر اعظم پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں طرز کے موجودہ کپتان جن کے سفر کا آغاز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں باؤنڈری لائن پر گیند پکڑنے سے ہوا اور اب دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انسان سے انسانیت، علم سے تحقیق تک، کھیل سے کھلاڑی اور فن سے فنکار تک، اس ملک نے کئی روشن چراغ پیدا کیے جو آج تک اپنی روشنی سے اس عظیم دھرتی کو جگمگائے ہوئے ہیں۔ محمد علی جناح کی انتھک محنت اور قربانیوں کا زندہ پیکر سوہنی دھرتی کی آزاد اور پاک فضائیں سرحدوں پار اور سرحدوں کے اندر بھی دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ دھرتی کہ جس کے گلستاں، پربت، جھیل اور دریا اس کی حسن و پاکیزگی کے عکاس ہیں، تو عزیزان من شکر ادا کرو اس بیش قیمت نعمت کی آزادی کو محسوس کر کے۔ شکر ادا کرو اس خدائے برتر کا کہ جس نے ان پاک فضاؤں میں اس مٹی کی سوندھی مہک میں جینے کا موقع دیا۔ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔